الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مومنون ہماری چل رہی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ٹھیک ہے، جس کو یہ معبود بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر عذاب کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ عذاب لے کر آئے کسی قوم پر، ایک تو اللہ قادر ہے لانے پہ، دوسرا یہ کہ ان کو اس میں شامل نہ کریے گا قوم پہ، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی ایک دعا بھی بتائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اس کی دونوں دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ میں نے بتائی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا برزخی حالت میں ہوتے ہیں یہ، کہ جب ان کی روح نکل لی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں واپس لوٹا دیں ہمیں دنیا کی طرف تاکہ ہم نیک عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب جھوٹ ہے، یہ واپس جا کے پھر وہی عمل کریں گے جو یہ اپنی زندگی میں کرتے آئے تھے۔ پھر برزخ کیا ہے اس کے بارے میں نے پوری بتائی تھی بات، کہ ایک آڑ ہے، پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انشاءاللہ باقی ہم پھر آگے اور تفصیل آئے گی اس وقت پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں پھر جب پھونکا جائے گا سور میں تو نہ فائدہ مند ہوگا قرابت داریاں یعنی رشتہ داریاں ان کے درمیان اس دن، اور نہ ایک دوسرے سے وہ لوگ سوال کریں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی کہ سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، لوگ اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے بھاگیں گے، تمام تعلق سب کا سب سے ختم کر دیا جائے گا۔ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کی پکاری ہوگی نفسی نفسی۔ نفسی کا مطلب کہ میں، بس میری ذات، میں بچ جاؤں۔ وہاں لوگ یہ کہیں گے کہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو یا اللہ تو جہنم میں ڈال دے اور ہمیں چھوڑ دے۔ وہاں یہ عالم ہوگا کہ فدیے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کے برابر دولت دینا تو چاہیں گے، فدیے میں یہ دینا چاہیں گے کہ ہماری اولادوں کو جہنم میں ڈال دے اور ہمیں چھوڑ دے۔ ابھی دنیا میں کیا ہوتا ہے، اسی اولاد کے پیچھے حرام کما رہے ہیں، اسی اولاد کے منہ میں حرام ڈال رہے ہیں، اسی اولاد کو دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں اتنا محنت کر کے پیسہ کما کے دنیا کی ساری چیزیں ہنر سکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ فکر نہیں ہوتی کہ آخرت میں کیا ہوگا، اور قیامت والے دن وہ یہ کہیں گے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے اور ہمیں چھوڑ دے، اور اولاد یہ کہے گی کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں اتنا لگا دیا تھا کہ ہم آخرت سے بے خبر ہو گئے تھے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ چنانچہ وہ شخص کے بھاری ہو گئے اس کے پلڑے تو وہی ہیں مفلحون، فلاح پانے والے۔ کیا مطلب؟ ترازو، پلڑے کس کے؟ ترازو کے۔ جس کا ترازو کا پلڑا نیکیوں سے بھاری ہو گیا اور گناہ اس کے کم ہوئے، ہوں گے تو ہر ایک کے گناہ، ٹھیک ہے، لیکن نیکیاں جس کی زیادہ ہو گئیں اور اس نے توبہ کر لی اپنے گناہوں سے دنیا میں ہی، تو وہ لوگ ہوں گے کامیاب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے خوشخبری کہی ہے کہ قیامت والے دن جس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ کثرت یعنی استغفار پائے جائیں، تو
تو اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھنا چاہیے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نہیں پتہ ہوتے، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی بخش دیں گے۔ اور کبیرہ جو گناہ ہیں، جو یاد ہے کبیرہ گناہ، خاص کر وہ 7 ہلاکت خیز گناہ، ٹھیک ہے، ان کی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے نام لے کر گناہوں سے۔ گناہ کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے کہے جائیں کہ ہاں یہ ہم سے ہوئے ہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، اور آئندہ کوشش کی جائے کہ نہ ہو، اور پھر اگر سزا ہو جائے تو پھر توبہ کر لی جائے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا ہی یہ سوچ کے جائے کہ میں توبہ کر لوں گا، پھر اللہ توبہ کی توفیق ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ توفیق نہیں دیتے، پھر اللہ نیت جانتے ہیں دلوں کی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور وہ شخص کہ ہلکے ہو گئے اس کی نیکیوں کے پلڑے، ترازو نیکیوں والا ہلکا ہو گیا اس کا، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں رکھا اپنے آپ کو، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ خالدون کا لفظ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کہ جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر انتہائی ہلکے اور میزان میں انتہائی بھاری ہوں گے، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھنے چاہیے کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ انتہائی بھاری کلمے ہوں گے میزان میں، جس کو آج دنیا جن سے بے خبر ہے۔ یہی تو ذکر و اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ نمازیں قائم کرتے تھے وہ بھی ذکر ہے، قرآن پڑھتے تھے وہ بھی ذکر ہے، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ذکر و اذکار اور ہر چیز کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔ دیکھو بیٹا، جہنم کی جو آگ ہے نا، اس کا کلر پتہ ہے کیا ہے؟ کالا، وہ سیاہ کلر کی آگ ہے، اور یہ اتنی خطرناک آگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آگ دنیا میں نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم کی آگ کو 70 بار پانی سے ٹھنڈا کرو۔ 70 بار اس پر پانی ڈالا گیا تو وہ سرخ ہوئی، پھر ڈالا گیا سفید ہوئی، پھر ڈالا گیا، اس طریقے سے اپنے کلر وہ چینج کرتی گئی، اور آخر میں جب 70 بار پورے ہو گئے، یہ پیلے کلر کی، اورنج کلر کی جو ہم جس کو دیکھتے ہیں آگ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں دی کہ اب اس سے تم لوگ، یہ ہلکی ہو گئی بالکل، اب اس سے انسان جو ہے نا اپنا کھانا پکانا، زندگی کی ضروریات پوری کرے۔ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ طاقتور ہے، اسی لیے اس کا رنگ سیاہ ہے، وہ سیاہ کلر کی آگ ہے، کالے کلر کی، وہ یہ پیلی اورنج کلر کی آگ نہیں ہے۔ وہ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی۔ چہروں کا کیا ہوتا ہے؟ چہرے انسان کی سب سے عزت والی چیز ہوتے ہیں، جبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے پر نہ مارو، ایک حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور قیامت والے دن جو مشرکین اور کافر لوگ جہنمی لوگ ہوں گے، سب سے پہلے ان کے چہروں کو جلایا جائے گا۔ اور کیسا جلایا جائے گا؟ کالحون کا لفظ ہے۔ کالحون جو ہے نا، اس جلنے کو کہتے ہیں جس میں انسان کا اوپر والا اور نیچے والا ہونٹ بالکل جل کے سکڑ جائے اور اس کے پورے دانت باہر آ جائے۔ تو سوچو کتنی خوفناک شکل ہوگی، ایسا جلا دے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نئی کھال کو پیدا کریں گے، پھر جلائے گی آگ، پھر نئی کھال پیدا کر دی جائے گی، اور ایسے ہمیشہ ہوتا ہی رہے گا۔ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے وہ لوگ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون کہا جائے گا کیا نہیں تھی میری آیتیں تلاوت کی جاتی تم پر تو تم تھے ان کو جھٹلاتے. اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارے آگے قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا؟ لوگ تمہیں بتاتے نہیں تھے لیکن تم لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور تم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے. اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے قیامت والے دن مشرکوں کو، کافروں کو، ہر جہنمی شخص کو، چاہے وہ مسلمانوں میں سے کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وہ کہیں گے اے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی اور ہم تھے لوگ گمراہ. پھر وہ جب بچ نہیں پائیں گے تو وہ اقرار کریں گے کہ اللہ غلطی ہماری تھی. دیکھو قیامت والے دن اپنے گناہ تسلیم کرنا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اختیار دیا گیا ہے اچھائی اور برائی کا، اور اختیار زندگی گزارنے کا دنیا میں ہے. قیامت والے دن تو اللہ کے حکم کے بغیر پلک تک نہیں جھپکا پائے گا انسان. وہاں اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ لیکن کچھ لوگ کریں گے اقرار کہ ہاں اللہ ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہمارے سامنے پڑھی جاتی تھی تیری آیتیں، لوگ ہمارے پاس تیرا پیغام لے کر آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، قرآن کی باتیں بتائی تھی، لیکن ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نکال ہمیں اس سے، یعنی جہنم سے. پھر اگر ہم دوبارہ کریں یہ گمراہی والے کام تو یقیناً ہم ظالم ہیں. وہی بات کہیں گے کہ اللہ ایک بار تو ہمیں جہنم سے نکال لے. اگر ہم دوبارہ یہ کام کریں تو پھر ہم، اور یہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی کیا فرما رہے ہیں، یہ صرف جھوٹ ہے. جب ان کی روح نکالی جائے گی مشرکوں کافروں کی، تب بھی وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ایک موقع دے دے، اور اللہ نیتیں جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور جہنم میں جب ڈالا جا رہا ہوگا یا جہنم میں جب ہوں گے اس وقت بھی یہی کہہ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ ہے. بھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا جواب ان کو دیتے ہیں، اور ایسا جواب دیتے ہیں کہ انسان اللہ کا غصہ سوچے اس وقت کیا ہوگا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے کہے گا، جب وہ یہ جملے بولیں گے نا تو اللہ ان سے قیامت والے دن کہے گا ذلیل و خوار پڑے رہو اس میں، یعنی جہنم میں، اور مجھ سے بات نہ کرو. اور تمہیں پتہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ کالک سو، خا سین حمزہ واو. یہ پتہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ لفظ کتے اور سور کو دھتکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دونوں ناپاک جانور ہیں، کتا اور سور. ان کو دھتکارنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، سو استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ لفظ ان کے لیے استعمال کرے گا، جہنمیوں کے لیے، کہ مرداروں کی طرح، بدبختوں کی طرح پڑے رہو اس میں، اور اب مجھ سے بات مت کرنا. اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اب مجھ سے بات نہیں کرنا. سوچو کیا حسرت کا مقام ہوگا ان کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے، تمام سننے والوں کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے.
پھر اللہ کیا فرما رہے آگے، بے شک شان یہ ہے، تھا ایک فریق میرے بندوں میں سے اور وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لہذا تو بخش دے ہمیں اور رحم فرما ان پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شان تو یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے تھے ایسے کہ وہ مجھ سے دعائیں مانگتے تھے، کیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے، بے شک تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ تمہارے سامنے یہ کہا کرتے تھے، مجھ سے معافیاں مانگا کرتے تھے، مجھ پر ایمان لاتے تھے۔ آگے پڑھیں گے کل ہم انشاءاللہ کہ تم لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لہذا پڑے رہو جہنم میں۔ یہ زندگی ہے اصل چیز، توبہ کر لو، استغفار کر لو، جو ذکر کرنا ہے، قیامت والے دن کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ کل ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ ایک کا سر کچلا جا رہا تھا، کس کو دی تھی سزا؟ کون تھا وہ؟ نماز نہ پڑھنے والا، اس کا سر کچلا جا رہا تھا۔ اتنی سخت سزائیں ہیں جہنم کی، میں بتا رہا ہوں، اس سے اندازہ کرو کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، بچے اللہ سے کہیں گے ہمارے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے اور ہمیں آج بخش دے۔ اس قدر خوفناک چیز ہوگی جہنم۔ 1000 لگامیں ہوں گی، اس کے جو لگام ہوتی ہے نا جو ڈالتے ہیں گائے بکروں کے لگام، فرشتے 1000 لگامیں ہوں گی جہنم کو ڈالی ہوئی ہوں گی فرشتوں نے، اور ہر لگام کو پتہ نہیں 70 یا 70,000 کتنے فرشتے کھینچ کے لا رہے ہوں گے اس کو، جہنم کو۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور جب لوگ دیکھیں گے جہنم کو قیامت والے دن میدان حشر میں، تو لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے دیکھ کے، وہ سمجھ جائیں گے، جن کو اس میں جانا ہوگا وہ سمجھ جائیں گے آج ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے نا ابھی تو کسی نے، بن دیکھے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ قیامت والے دن جب اللہ کو لوگ دیکھ لیں گے، وہاں پہ لوگ رو رو کے آنسوؤں سے اب خون نکل آئے گا، ان کی پیٹھیں بھر جائیں گی، ان کے کندھوں تک، پیٹوں تک، پورا سر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے آنسوؤں میں، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا۔ آج ایک آنسو کا قطرہ دنیا میں بہا دو، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دے گا۔ قیامت والے دن کشتیاں چلیں گی لوگوں کے آنسوؤں میں، یعنی اتنا پانی ہوگا کہ اس میں کشتی چل جائے اور اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی رحم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا۔ ابھی اگر کوئی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس نے اللہ کو نہیں دیکھا ہوا نا، لیکن اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ قیامت والے دن دیکھ کر معافی مانگنا، وہ اللہ کو ایمان چاہیے ہی نہیں۔ اللہ کو ایمان بالغیب چاہیے، جو ابھی ہے، جو کچھ اس قرآن میں ہے وہ سب برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ پر ایمان لائے، جو اس حال میں دنیا سے گئے کہ وہ ایمان کی حالت میں تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے بہترین طرز پر راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام گروپ جو لوگ یہ سن رہے ہیں، گروپ ممبران، ان سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو اللہ۔
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.